السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائے ماجد۔ درخزِ خانزادہ اس کے لبوں سے لپٹے، اس کی سانسوں کو مدہوشی میں پی رہا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن بے دردی سے گاڑے ہوئے تھی۔ درخزی کی دہکتی سانسیں، اس کی جان لیوا انداز عنایہ کی جان نکال رہا تھا۔ وہ ماہی بیاب کی طرح اس کے نیچے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کا تڑپنا محسوس کرتے، اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے، اس کے لبوں پر مزید سختی سے اپنا کفل لگا گیا تھا۔ عنایہ کی گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ درخزی کی سانسوں کی چبھن سے اس کی گلابی لبوں پر جلن کی رمق بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنے دہکتے لمس سے سرخ کندھاری کر رہا تھا۔ عنایہ کے بے جان وجود کو محسوس کرتے، وہ اس سے دور ہوتے کارپیٹ پر سیدھے لیٹے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ عنایہ اپنی اکھڑی سانسوں کو درست کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اس کی پشت کو دیکھتے، اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے، اس کے گاؤن اس کے کندھے سے نیچے سرکاتا، وہاں اپنے لب رکھتا، اس کی سائیڈ گردن کو نرمی سے چومنے لگا۔ درخزی کے ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی نازکی کو چھوتے اس پر اپنا مکمل حق جتا رہے تھے۔ عنایہ گھبراتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھے کرتے، اس کی سلیو لیس نائٹی کی سٹریپ نیچے کی طرف کھسکاتے، اس کی گہرائیوں پر جھکا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ عنایہ گلاب کی طرح سرخ پڑتے، اس کی شدت پر لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کا لرزنا محسوس کرتے، اسے اپنی باہوں میں بھرتے، اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا۔ عنایہ شرم سے سرخ پڑتے درخزی کے گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسے شرماتے اور لرزتے دیکھ درخزی کا قہقہا گونجا تھا۔ ہے مائی سوان، یہ تو کچھ نہیں، پکچر تو رات رات بھر چلے گی، یہ شرمانا ورمانا نہیں چلے گا، درخزی خانزادہ نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مائی سوین، اجازت ہے، تمہیں مکمل اپنا بناتے، یہ رشتہ مکمل کرو۔ درخزی کے سوال پر عنایہ کی مٹھیوں کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ گلاب کی طرح سرخ ہوتے نگاہیں جھکا گئی۔ مائی سوین، مجھے تمہاری مکمل رضامندی چاہیے۔ ہماری پہلی رات کی قربت میں تمہارا جسم ہی نہیں، تمہارا دل و دماغ بھی صرف درخزی خانزادہ کا ہونا چاہیے۔ بہت پوزیسو ہوں تمہیں لے کر، مجھے تمہارے دل پر نہیں، تمہارے دل و دماغ پر خود کی حکمرانی چاہیے، جیسے تم مجھ پر کرتی ہو۔ وہ اس کی ہتھیلی نرمی سے چومتے بول رہا تھا، تم یہاں میرے پاس کب سے ہو؟ مجھے یقین ہو گیا ہے میری خوبصورت بیوی ڈر سے نہیں، میری محبت میں یہاں رہ رہی ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ عنایہ درخزی خانزادہ کی بات پر اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا یقین اب کبھی نہیں توڑنا، تم جو کہو گی وہی کروں گا، جس طرح موڑو گی مڑ جاؤں گا۔ میری حویلی، میرے دل پر، میرے جسم پر صرف تمہارا راج ہے، تمہاری حکومت ہے اور رہے گی۔ جو تمہارا حکم ہوگا وہی کروں گا۔ درخزی اس کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھامے ملائمیت سے بول رہا تھا۔ عنایہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بے یقینی سے یہ سب سن رہی تھی۔ 2 دن بعد درخزی خانزادہ وہی کرے گا جو اس کی بیوی کہے گی۔ میری بیوی کہے گی درخزی کھڑے ہو جاؤ، درخزی کھڑا ہو جائے گا، درخزی بیٹھ جاؤ، درخزی بیٹھ جائے گا، درخزی سانس لو، درخزی سانس لے گا۔ 2 دن بعد سے کوئی ڈیوٹی نہیں، اونلی وائفی ڈیوٹی۔ وہ عنایہ کے لبوں سے اپنے لب مس کرتے ہوئے بولا۔ 2 دن بعد؟ عنایہ نے حیرت سے سوال کیا۔ میری جان، آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، 2 دن بعد یہ ڈیوٹی شروع ہوگی۔ 2 دن میرے آزاد رہنے کے دن ہیں، اسی لیے سوچا اسلام آباد جا کر عیاشی کر لوں۔ وہ عنایہ کو خود سے نرمی سے دور کرتے کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ بے یقینی سے اس کی بات سنتے جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہا تم مائی سوین، میری عیاشی تم ہو، صرف تم، مجھے ضروری کام ہے، صرف 2 دن دے دو۔ درخزی خانزادہ نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر کس کی۔ مگر درخزی، میں اکیلے یہاں کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ساتھ لے کر چلیں، عنایہ نے اس کی شرٹ جکڑتے ہوئے کہا۔ عنایہ جان، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غنچہ گل 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوگی، حویلی کے چاروں طرف میرے گارڈز ہیں، فون پر ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ درخزی نے اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالتے اس کے گال پر دانت گاڑے تھے۔ درخزی، میں نہیں رہ سکتی۔ عنایہ اس کی شدت پر اپنی سسکی روکتے بھیگے لہجے میں بولی۔ مائی سوین، 2 دن بعد تمہاری غلامی پکی، مگر یہ 2 دن میرے ہیں، آج تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے سنجیدگی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھا۔ 2 دن بعد میری غلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ عنایہ اس کی پشت کو دیکھتے بھیگی آواز میں چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر درخزی کے قدم رکے تھے۔
دوسرے لمحے وہ گہرا سانس بھرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ عنایا روتے ہوئے بھاگتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ عنایا بھاگتے ہوئے دروازے میں آئی تھی۔ واپس آنے کی ضرورت نہیں، میں رہ لوں گی آپ کے بنا۔ وہ اسے پتھروں کی روش پر چلتے دیکھتے چیخی تھی۔ وہ اس کی چیخو پکار سنتا خاموشی سے اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اتنے مہینے آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں تنہا رہ رہی تھی۔ اب بھی ضرورت نہیں یہ رشتہ مکمل کرنے کی درخواست خانزادہ۔ وہ روتے ہوئے اس کی پشت دیکھتے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ جائیں جدھر عیاشی کا سامان ہے آپ کے لیے۔ سیدھی طرح کہیں بیوی اچھی نہیں لگتی۔ دل بھر گیا آپ کا، جیسے سر پھرے خانزادہ کا مجھ سے۔ وہ بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ فضول بول رہی ہے، مگر اسے جاتا دیکھ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اتنے مہینوں بعد وہ قریب آ کر اس سے دور جا رہا تھا، اسے اس ہانٹڈ حویلی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ 2 دن بعد مت آئیے گا واپس درخزئی، اور آپ میں گٹس نہیں بیوی کے غلام بننے کے۔ غلام بننے والے شوہر ایسے نہیں ہوتے۔ عنایا داخلی دروازے کو جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ وہ بنا رکے کار پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ تھوڑا آگے ہوتے ہوئے اب چیخی تھی۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ عنایا تیزی سے بھاگتے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ لانچ کی کارپیٹ پر بیٹھے شدت سے رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو درخزئی خانزادہ، وہ پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ غنچہ گل کانوں پر ہاتھ لگائے حیرانگی سے عنایا کو دیکھ رہی تھی۔ درخزئی اس کی ساری باتیں سنتے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ وہ حیران تھی، اس کی اونچی آواز دور تک جا رہی تھی، مگر درخزئی خانزادہ نے ایک بار بھی اسے نہیں روکا تھا۔ یہ تو سمجھ گیا تھا، اسے درخزئی خانزادہ کے لیے اس کی بیوی بہت معنی رکھتی تھی۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کی زندگی میں اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ لانچ میں درخزئی کی دیوانگی کچن کے دروازے کی اوٹ سے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ سرخ آنکھوں سے اپنے ڈیرے پر بیٹھا موبائل میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اسے ابھی ابھی موصول ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کے پیچھے کھڑا یہ ویڈیو دیکھتے بمشکل اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ التمش کی رنگت میں بے پناہ سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ وہ یہ سب دیکھتا اپنی پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھائے ہوئے تھا۔ تم اپنے بھائی کے جیسے ہو، سنا تم نے؟ بالکل ٹھیک سنا، وہ جابر ظالم بغیرت ہے، تم بھی وہی ظالم جابر بغیرت ہو۔ عائش ملک ارتضیٰ خان پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ یہ دیکھتے زاویار خانزادہ کے ماتھے کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ اس کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس کے بھائی، اس کی جان، اس کی زندگی ارتضیٰ خان پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں ایک عورت اس کے بھائی پر پسٹل تانے اسے گالیاں دے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سرخ آلودہ آنکھوں سے موبائل سکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ چھوڑ مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزاداؤں کو۔ التمش خانزادہ کی سماعت مزید یہ نہیں سن سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے سامنے یک کے بعد دیگرے کئی فائر کر گیا۔ زاویار خانزادہ کا عالیشان ڈیرا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ زاویار خانزادہ نے چیختے کرسی سے اٹھتے موبائل زمین پر پوری قوت سے دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے زاویار خانزادہ نے چیختے ہوئے آسمان میں کئی فائر کیے۔ التمش خانزادہ گہری سانسیں لیتا زاویار خانزادہ کو دیکھتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ اس سے زیادہ عورت کا کوئی احترام نہیں کرتا تھا۔ وہ تو کسی بھی عورت کے احترام میں اپنی نظریں جھکا لیتا تھا، مگر آج اس کا دل کر رہا تھا عائش ملک کے سینے میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتار دے۔ التمش، گاڑی نکالو، مجھے ابھی ارتضیٰ کے پاس جانا ہے۔ زاویار خانزادہ اپنی پسٹل میں گولیاں ڈالتے گرجا تھا۔ وہ سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے اپنے بھاری قدموں سے باہر کھڑی اپنی سیاہ مرسڈیز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی خان، التمش خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود ضبط کرتے زاویار خانزادہ کے پیچھے بڑھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی تیزی سے رات کی بڑھتی سیاہی میں کلام کی سڑکوں پر ہچکولے لے رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی خون اتری آنکھیں ونڈ سکرین سے باہر جمائے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزاداؤں کو۔ عائش ملک کے لفظ اس کے سماعتوں کو چیرتے اس کے اندر آگ کے دریا دوڑا رہے تھے۔ اس نازک سی عورت نے اس کے بھائی، اس کی جان پر ہاتھ اٹھایا، اسے یوں بے عزت کیا۔ زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ التمش خانزادہ کا حال بھی کم و بیش زاویار خانزادہ جیسا ہی تھا۔ وہ اس ٹوٹی پھوٹی خوفناک سڑک پر بہت بے رحمی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کوئی زاویار خانزادہ کو نگاہ اٹھا کر دیکھے،
اس کا دل کرتا تھا اس کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پہ سجا دے، اور وہ لڑکی زاویار خانزادہ کو گالیاں دے رہی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ آج وہ نازک سا وجود اس کے سامنے ہوتا، وہ اس کی قبر زمین میں بے رحمی سے کھودتا، اسے زمین میں گاڑ دیتا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کا موبائل ہاتھ میں پکڑے ارتضیٰ خان کا نمبر مسلسل ڈائل کر رہا تھا، جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی رنگت میں اشتعال کی سرخی گہری ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کی جھکی نگاہیں یاد آ رہی تھی، اپنے بھائی کی بے بسی یاد کرتے اس کا گرم خون کھولا تھا۔ زاویار خانزادہ کو زمین پر پڑی خون میں لت پت عائش ملک کے جوان بھائی جیسے دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ التمش، مجھے اپنے ارتضیٰ کے پاس جانا ہے۔ اگر اسے ایک آنچ بھی آئی، میں ان پہاڑوں کو ہلا ڈالوں گا، ان پہاڑوں میں ہی ملکوں کی بیٹی کو دفن کر دوں گا۔ وہ خون اتری آنکھوں سے دھاڑا تھا۔ رات کی گہری سیاہی میں زاویار خانزادہ کی چنگھاڑ سناٹوں کو چیرتے گاڑی کو ہلا چکی تھی۔ جی خان، التمش خانزادہ مستعدی سے بولتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ اب اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ یکدم کلام کی سڑکوں پر بارش ہونے لگی۔ زاویار خانزادہ نے چیختے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اپنی پسٹل سے باہر کئی فائر کیے۔ ارتضیٰ خان کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیو کرتے مسلسل چیختے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کے سامنے اذلان ملک کا ساکت پڑا وجود تھا۔ اس کی پسٹل سے کسی کی جان گئی، وہ بے یقین تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خان زادوں کو۔ اس نے میرے اذان کو مار دیا۔ اس لڑکی کی مسلسل چیخیں اس کے حواس کھو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے چیختے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ خان نے روتے ہوئے اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا۔ اس لڑکی کے تھپڑ یاد کرتے وہ اسٹیئرنگ چھوڑتے اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے گالوں کو بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ تم اپنے بھائی جیسے ہی ہو، سنا تھا، بالکل ٹھیک سنا تھا، وہ جابر ظالم بغیرت ہے۔ وہ چیختے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نہیں ہوں میں ظالم، نہیں ہوں میں جابر، مگر آج قاتل بن چکا ہوں۔ کیسے میں اسے مار سکتا ہوں، کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ وہ اب اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مسلسل مارتے ہوئے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ کاش تم وہ گولی میرے سینے میں مار دیتی۔ ارتضیٰ خان حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیختے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کھلے شیشے اس کی چیخیں پہاڑوں کو چیر رہی تھی۔ ارتضیٰ خان سے اب اس کی گاڑی کا کنٹرول چھوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ڈولتی گاڑی کو بمشکل سنبھالے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم اس کی ڈولتی گاڑی کا سامنے سے آتی زاویار خانزادہ کی گاڑی سے ٹکراتے زوردار تصادم ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اور التمش خانزادہ کے سر ڈیش بورڈ سے ٹکرائے تھے۔ ارتضیٰ خان کا سر بھی زوردار انداز میں اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ خان، آپ ٹھیک ہیں؟ التمش اپنی پیشانی پر لگے زخموں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے بریک پر پوری قوت سے پاؤں رکھتے گاڑی کو کنٹرول کرتے زاویار خانزادہ کو دیکھتے چیخ اٹھا، جس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میرے بہتے خون کی ایک ایک بوند کی قسم، میرے ارتضیٰ کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا میں آگ لگا دوں گا کلام کو۔ وہ حلق کے بل گرجتے ہوئے گاڑی سے اترتے ارتضیٰ کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ خان ہوش و خرد سے ساکت اسٹیئرنگ پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ، زاویار خانزادہ نے پاگلوں کی طرح چیختے ارتضیٰ کے ساکت وجود کو خود میں بھینچا تھا۔ ارتضیٰ میری جان! زاویار خانزادہ کی خوفناک گرج پہاڑوں سے گونجتی واپس پلٹی تھی۔ وہ التمش کے ساکت وجود کو ساتھ والی سیٹ پر کرتے جلدی سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے بیک گیئر پر کر گیا۔ التمش خانزادہ نے جلدی سے زاویار خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی پیچھے کی طرف کرتے سائڈ پر کی تھی۔ زاویار خانزادہ خطرناک طریقے سے اس چھوٹی سی سڑک سے گاڑی نکالتے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے بھی گاڑی ہسپتال کے راستے پر ڈالی تھی۔ عائش ملک گرین کلر کے ہیوی فراک میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ گلابی متروم آنکھوں سے اذان ملک کو دیکھ رہی تھی۔ گولی اذان ملک کے سینے کے پاس سے چھو کر گزری تھی۔ وہ بالکل خطرے سے خالی تھا، مگر ابھی وہ میڈیکیشن کے اثر سے سو رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے پاس ایسے ہی کھڑی تھی۔ مصطفیٰ ملک کی طبیعت کافی ڈاؤن ہو چکی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ اپنے بیٹے اذان ملک میں ان کی جان بستی تھی۔ اذان ملک کی جان خطرے سے باہر ہے، یہ سنتے رضا خان ان کی طبیعت کے زیر اثر انہیں زبردستی واپس حویلی لے گئے تھے۔ رضا خان کو عائش ملک کا ہسپتال میں رکنا ناگوار گزر رہا تھا، مگر عائش ملک کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اذان ملک کے ساتھ ہسپتال رکی تھی۔ رضا خان اپنے گھر کی عورتوں کو کسی صورت عائش ملک کے ساتھ ہسپتال نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی مصطفیٰ ملک
اور اذان ملک کے سامنے نہیں آئی تھی۔ رضا خان عائش کے طور اتوار دیکھتے اب جھنجھلا سے گئے تھے۔ ان کے چہرے پر عائش ملک کے لیے ناگواری تھی۔ وہ زبردستی گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ داور خان نے اسے اپنی شال اوڑھنے کو دی، جسے وہ اس سے لیتے چلتی گاڑی سے زمین پہ پھینک چکی تھی۔ اب ہسپتال میں بغیر کسی چادر کے کھلے بالوں کے ساتھ اتنی فٹنگ والی فراک میں کھڑی تھی۔ داور خان یہ دیکھتے غصے سے رضا خان پر چیختے حویلی واپس چلا گیا تھا۔ رضا خان کو مجبوراً اپنے گارڈز کو ہسپتال کے باہر پہرا دینے کو کہا۔ عائش ملک ان کے دوست مصطفیٰ ملک کی بیٹی تھی، ان کی مہمان تھی۔ اس کی عزت، اس کی جان کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی تھی۔ اذان ملک کے پیپٹوں کو حرکت کرتا دیکھ وہ بھیگی آواز میں اسے پکارتی اس پر جھکی۔ اذان ملک آنکھیں کھولتے عائش کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت برے ہو تم، یو بلڈی راسکل، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ اذان ملک دل پر ہاتھ رکھتے درد سے کراہا تو عائش ملک بدحواس ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ اذان ملک اس کی سرخ ناک کو دباتے ہنس پڑا تھا۔ تم سچ میں برے ہو اذان، اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ تمہارے ساتھ لپٹی تو تمہیں دل کا دورہ بھی بھول جائے گا، بلکہ تم مردہ بھی اٹھ جاتے۔ عائش اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے روتے ہوئے بولی، وہ گرل فرینڈ ہوتی اور تم بہن ہو میری، قسم سے۔ عائش، اس سبز فراک میں اور میک اپ میں بھوتنی لگ رہی ہو۔ ابھی ہوش میں آیا ہوں، کیوں اب کی بار ہارٹ اٹیک کروانا چاہ رہی ہو؟ اذان ملک کی بات پر عائش کی چھوٹی سی تیکھی ناک غصے سے مزید سرخ ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں شرارے سے دہکے تھے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اذان، میں نے تمہارے لیے اتنے آنسو کیوں بہائے؟ کیوں میں اتنی دیر تمہارے سرانے کھڑی رہی؟ موم بالکل ٹھیک کہتی ہیں، جو تمہاری پرواہ نہیں کرتی۔ عائش غصے سے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ اذان ملک کے چہرے پر ناگواری اور تکلیف دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے اپنا نچلا گلابی لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری نہیں، وہ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ تو پاپا کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ دا گریٹ بزنس وومن سبرینا ملک کسی نہ کسی بزنس میٹنگ میں مصروف ہوں گی۔ اذان ملک استہزائیہ ہنسا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، انہیں ہماری بہت پرواہ ہے، مگر پاپا نے کب انہیں ویلیو دی ہے؟ پاپا نے انہیں بزنس وومن کے طور پر قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز عائش، ماما کی سائڈ مت لو۔ اگر پاپا چاہتے تھے وہ گھر بیٹھے تو کیا غلط تھا، مگر نہیں، انہیں خود کو منوانا تھا، ایک کامیاب بزنس وومن بننا تھا۔ کیا ہوا، بن گئی یہ کامیاب عورت، مصطفیٰ ملک سے بھی کامیاب بزنس وومن عورت، مگر ایک بیوی، ایک ماں کے طور پر وہ ناکام عورت ہے۔ جب ہمیں ان کی ضرورت ہوئی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ آج یہاں میرے پاس تمہارے پاس انہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہاں ہے مسز سبرینا ملک؟ بتاؤ مجھے، اذان ملک تلخی سے بولا تھا۔ ابھی انہیں فون کروں گی تو بھاگتے ہوئے آئیں گی تمہارے پاس۔ عائش ملک نے اذان پر جھکتے اس کی پیشانی پر بکھرے بال اپنے ہاتھوں کو نرمی سے سنوارتے ہوئے کہا، موم بد بنا کرو میری، 1 سال چھوٹی ہو مجھ سے۔ اذان ملک نے جھنجھلاتے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے جھٹکا۔ عائش نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ مزید جھنجھلایا تھا۔ تمہیں شاہویر بھائی ہی سیدھا کر سکتے ہیں۔ اذان ملک نے اس کے ہنسنے پر گھور کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے نہیں، میں اسے سیدھا کروں گی، دیکھ لینا۔ عائش کہتے ہوئے اذان کے پاس سے اٹھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑ گیا۔ اتنے آنسو بہا کر اتنی خوبصورت آنکھوں پر ظلم کیوں کیا؟ شاہویر اور مام کی جان بستی ہے تمہاری آنکھوں میں۔ موم کو میری تکلیف نظر آئے یا نہ آئے، تمہاری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہیں۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اس کی نیلی آنکھوں سے نرمی سے اپنی انگلیوں سے آنسو چنتا ہوا بولا، تم خون میں لت پت پڑے تھے، میں ڈر گئی تھی اذان، تم جانتے ہو میری جان بستی ہے تم میں۔ وہ زاویار خان زدہ کا بھائی مجھ سے بچ گیا، ورنہ اس کی پسٹل سے اس کا سینہ چھنی کر دیتی۔ عائش نے اذان ملک کو دیکھتے غصے سے کہا، ارتضیٰ خان پر پسٹل تانی تھی تم نے؟ اذان ملک عائش کی بات پر حیران ہوا۔ تم جانتے ہو اسے؟ عائش نے سنجیدگی سے جواباً سوال کیا۔ ہاں، مگر وہ کبھی بھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا، بلکہ کسی کو نہیں مار سکتا۔ مجھ پر فائر یقیناً غلطی سے لگا ہوگا، وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، وہ مجھے لگ گیا، مگر وہ جان بوجھ کر مجھ پر فائر نہیں کر سکتا۔ اذان ملک تکیے پر سیدھا ہوتے درد سے کہا، یہ ارتضیٰ خان وہی ہے جس کے ساتھ تمہاری کب سے دشمنی چل رہی ہے؟ یہ تمہارا کالج کا سب سے بڑا دشمن ہے نا؟ عائش کے پوچھنے پر اذان ملک نے اسبات میں سر ہلایا۔ اذان، یہ اسی نے کیا ہے تاکہ وہ اپنی دشمنی ایسے اتار سکے۔ ارتضیٰ خان اس علاقے کے سردار ظالم جابر زاویار خان زدہ کا بھائی ہے، اسی کی طرح کا ظالم جابر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو کچھ ہوا میں چھوڑوں گی نہیں اس ارتضیٰ خان کو۔
وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا کرو گی؟ اذان ملک لب بھینچتے ہوئے بولا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی جو سزا ہوتی ہے وہی سزا ارتضیٰ خان کو مل کر رہے گی۔ اگر وہ یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کا بھائی ہے تو میں بھی پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین مصطفیٰ ملک کی بیٹی ہوں، ملکوں کی بیٹی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گرائی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں شاہویر بھائی سے بات کروں گا، وہی تمہیں روک سکتے ہیں۔ اذان ملک دل پر ہاتھ رکھتے تکیے پر سر پٹک گیا تھا۔ سٹیچز میں درد ہو رہا تھا۔ میجر شاہویر ملک ہی میری مدد کرے گا، عائش ملک نے سنجیدگی سے بولتے سائڈ ٹیبل پر پڑی میڈیسن اذان ملک کو پکڑاتے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ آریان خانزادہ بلو پینٹ پر سفید شرٹ پہنے بلو کوٹ میں ملبوس ہاسپٹل کے اپنے کمرے میں چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ بکس سرسری نگاہوں سے دیکھتے، سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ زرمش 6 بجے تک چلی جاتی تھی۔ وہ آج سارا دن ڈاکٹر ماہین کے ساتھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے حکم پر وہ ڈاکٹر ماہین کے پاس سے ہلی بھی نہیں تھی۔ پورے ہاسپٹل میں جدید کیمرے نصب تھے۔ مردانہ وارڈ میں کیمرے نصب تھے، زنانہ وارڈ میں اور ہاسپٹل کے کمروں میں کیمرے نصب نہیں تھے، مگر ہاسپٹل کے ہال اور بہت سی جگہوں پر کیمرے نصب تھے۔ جن جگہوں پر کیمرے نہیں تھے وہاں آریان خانزادہ وائرلیس جدید بہت چھوٹے چھوٹے مائکرو کیمرے اس انداز میں نصب کر چکا تھا کوئی بھی ان کیمروں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ یہاں پر اپنی پہچان کو ایک نئی پہچان کا نام دینے آیا تھا، مگر اب اسے جاز الاغیار لغیاری تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اس تک کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا، سوائے اس کے کہ وہ قطر کا رہائشی تھا۔ وہاں کے سلطنتی شہزادوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اتنا اثر و رسوخ والا انسان ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ حیران تھا۔ مگر وہ یہاں ایک ڈاکٹر کے طور پر اپائنٹ تھا۔ وہ جاز الاغیار لغیاری سے فی الحال دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے آزلان سکندر کو جے سے آزاد کروانا تھا۔ اس کا فی الحال کوئی یہی ایک مقصد تھا۔ تب تک وہ جے کو کسی قیمت پر خود پر شک نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ جاز الاغیار لغیاری اس کے لیے کوئی جال بھی ہو سکتا تھا۔ ازلان سکندر کی زندگی کے لیے آریان خانزادہ کا آزاد رہنا ضروری تھا۔ حاکم خان کی ناپاک بیٹی زرمش خان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ اس کا بدلہ تھی۔ اس کے سینے میں دہکتی آگ کا وہ حصہ جو اسے برسوں سے جلائے ہوئے تھی۔ یہ بدلہ ان 4 قبروں کی کھدائی تھا جو آج سے 20 سال پہلے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی۔ وہ ناپاک وجود اسی بدلے کا حصہ تھی جس میں آج بھی وہ اس قبر کھودنے کا خواہش مند تھا، مگر وہ چاہتا تھا حاکم خان کے ہاتھوں پر اس کا خون ہو، قبر وہ خود کھود لے گا۔ آریان خانزادہ کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے سگریٹ دانتوں میں دبا گیا تھا۔ آنکھیں موندے ہی لائٹر سے اس نے سگریٹ جلائی۔ سگریٹ ابھی تک وہ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ اپنا مقصد نہیں بھول سکتا تھا۔ بدلے کی آگ سے زیادہ اس پر اپنے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ ان درندوں سے اپنے ملک کا صفایا کرنا تھا۔ اس ملک کے دیمک کو طرح چاٹنے اور کھوکھلا کر رہے تھے، ان کو پکڑنا تھا۔ یہاں آ کر اس کا بدلے کے اندر جلتی دہکتی آگ بھی آ کر ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اب وہ ناپاک وجود کچھ بھی کرے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس کے نازک وجود کی قبر تو عنقریب کھودی جانی ہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ہنستے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ جلتا سگریٹ اس کے سفید چمکدار دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ ناپاک وجود، میرا ناپاک وجود، وہ ہنستے ہوئے اونچے کہکہے لگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ آنکھیں کھولے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے، اسے اپنی پینٹ میں ڈالتے ہوئے کرسی سے اٹھا۔ سگریٹ دانتوں میں ہی دبا تھا۔ وہ لائٹر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے، دانتوں میں سگریٹ کو 2 انگلیوں سے جکڑے، گہرا کش لیتے، دھواں چھوڑتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے باہری قدموں کا رخ ہاسپٹل سے باہر کی طرف تھا۔ اس وقت پورے ہاسپٹل میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سردیوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، اسی بارش سے جسے اسے شدید نفرت تھی۔ سینے کے اندر اٹھتے بدلے کے دہکتے بھانبڑ تیز الاؤ اختیار کر لیتے تھے۔ اسی آویل نومبر کی بارش میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، اپنا بچپن بھی کھو چکا تھا۔ 20 سال پہلے وہ 10 سال کا ہوتے 30 سال کا آریان خانزادہ تھا۔ آج بھی وہ وہی آریان خانزادہ تھا جو برسوں پہلے 30 کا ہو چکا تھا۔ اس ایک رات نے اس کی عمر میں تیزی سے اضافہ کیا تھا۔ اس ایک رات نے اس سے ہر آغوش چھین لی تھی۔ اس ایک رات کے بعد وہ کتنے دن اس حویلی میں تنہا رہا تھا۔
وہ 10 سال کی عمر میں بے ہوش شازمہ اور روتی بلکتی رشنا کو سنبھالتا رہا۔ اپنی ماں کے وجود سے کبھی چادر سرکتی نہیں دیکھی تھی، مگر اس رات کے بعد اپنی ماں کے خون آلودہ کپڑے تک دیکھے تھے۔ رشنا خان کو وہ کتنے دنوں تک باسی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھلاتا رہا تھا۔ اس ناپاک وجود کے لیے اس کے اندر آگ دہکتی کیسے کم ہو سکتی تھی؟ تبھی وہ چاہتا تھا وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ ان 7 ماہ میں نفرت بدلے کی آگ میں جلتے اس وجود سے صرف نفرت کرتا رہا تھا۔ اس وحشت زدہ حویلی میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھی، صرف اس کے بدلے کی آگ کو بھڑکاتی تھی۔ وہ 4 قبریں کبھی نہیں بھول سکتا تھا، نہ اس ناپاک وجود کو وہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے حال سے گلاس ونڈو سے بارش پر نگاہیں جمائے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے بھاری قدم باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتے باہر آیا، ٹھنڈی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ پارکنگ ایریا کی طرف جاتے اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ سبز آنکھوں میں سرخی کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ بلو آنچل اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ وہ وحشی درندہ تھا، بلڈ تھرسٹ بیسٹ۔ وہ آریان خانزادہ تھا۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس ناپاک وجود کے بدن سے اٹھتی کستوری کی خوشبو اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے جسم کی کستوری الگ سی خوشبو سے وہ واقفیت رکھتا تھا۔ اس برستی بارش نے اس کے اندر اسے جیسے کچھ محسوس کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو اس ناپاک وجود کو اس کی سانسوں کے چلتے مدھم رقص سے اس کی موجودگی محسوس کر لیتا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجے تیزی سے اس کے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ مردانہ جنرل وارڈ کی طرف تھا، جہاں وہ ناپاک وجود گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے پھولتے مسلز کے ساتھ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ رات کے اس پہر چیرتے سناٹے میں مردانہ وارڈ میں آخر کیا کرنے گئی تھی؟ زرمش نے مردانہ وارڈ میں داخل ہوتے وہاں نگاہیں دوڑائی۔ اس وقت اس وارڈ میں بیڈ پر ایک ہی پیشنٹ تھا جس کے بلڈ سیمپل لینے کا اسے کہا گیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنے سر پر نیلی شال اچھی طرح جمائے بیڈ پر لیٹے اس پیشنٹ کی طرف بڑھی۔ دل پذیر نام ہے آپ کا؟ زرمش نے تکیے سے ٹیک لگائے 24-25 سال کے لڑکے سے پوچھا۔ جی ہم ہی ہیں دل پذیر ڈاکٹر، وہ زرمش کو وہاں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مردانہ وارڈ میں رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کا ہونا حیران کن تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ اپنا بازو ادھر کریں، زرمش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دل پذیر خان نے زرمش کی جھکی نگاہیں اور سرخ چہرہ دیکھتے ہنستے ہوئے اپنی آستین کے کف کھولتے، اپنی آستین کوہنیوں تک چڑھاتے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ سیدھی کریں کلائی، زرمش نے نگاہیں جھکائے ہوئے کہا۔ دل پذیر خان نے پہلے سے زیادہ گہری نگاہ زرمش پر ڈالی۔ اس کی جھکی نگاہیں کپ کپاتا ہاتھ اس پر باور کروا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ آپ سیدھا کر لو ڈاکٹر، جو بھی ہمارا خون کا ٹیسٹ ہوا اس میں تو ڈاکٹر ہمارا کلائی جکڑ کر یہ سرنج اندر کرتا ہے۔ دل پذیر خان نے زرمش کے ہاتھ میں پکڑی سرنج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میل ڈاکٹر کرتے ہوں گے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں صرف بلڈ سیمپل لیتی ہوں۔ اپنی کلائی سیدھی کریں۔ زرمش نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم نرس ہے؟ دل پذیر نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں نرس نہیں ہوں، صرف بلڈ سیمپل لیتی ہوں۔ اپنی کلائی سیدھی کریں۔ زرمش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دل پذیر زرمش کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے کہا لگاتے اپنی کلائی سیدھی کر گیا۔ زرمش نے اس کی کلائی میں نظر آتی وینس پر کاٹن رکھتے سرنج سے احتیاط سے بلڈ لیا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے آگے بڑھی تھی۔ وہ نرمی سے زرمش کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے بے یقینی سے اس پر اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑی۔ تم ڈاکٹر نہیں، نرس نہیں، تو اس کا مطلب ہوا تم اتنی رات کو یہاں کس لیے آیا؟ اس نے زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ کس لیے آئی ہوں؟ زرمش نے گھبراتے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ تم ہمارا لیے آیا، ہم جانتا ہے، پورا سوات میں دل پذیر خان سے خوبصورت مرد کوئی نہیں۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے خود پسندی سے بولا۔ دل پذیر کی بات پر زرمش نے غصے سے اپنا ہاتھ مزید سختی سے کھینچا۔ وہ ہنستے ہوئے زرمش کے ہاتھ کو چھوڑ گیا۔ اسی لمحے مردانہ وارڈ کا بھاری گلاس ڈور کھولتے آریان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے زرمش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ دل پذیر خان سے چھڑوا چکی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ پیچھے کو ہوتے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھ گئی۔ زرمش کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ دل پذیر کے اتنے پاس کھڑا اسے دیکھتے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دل پذیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ آریان خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں بھڑکتی آگ جلی تھی۔ آریان خانزادہ نے دل پذیر کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ دل پذیر خان کے لبوں سے دلخراش چیخ بلند ہوئی تھی۔
زرمش یہ دیکھتے اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی۔ آریان خانزادہ نے اپنے بھاری بوٹ والا اس کے پلاسٹر چڑی ٹانگ پر رکھتے اس کی ٹانگ بے دردی سے مسلی۔ دل پذیر درد سے کراہتے بری طرح چیخ رہا تھا۔ زرمش چکراتے وجود کے ساتھ آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخمی ٹانگ پر اب بے دردی سے اپنا پورا وزن ڈالے کھڑا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، ہم کو چھوڑ دو، ہم نے تو صرف اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ اس ہاتھ کو تو سزا ملے گی، تو اب اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ آریان خانزادہ نے اس کے ٹانگ پر دباؤ ڈالتے اسے گریبان سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ وہ درد سے کراہتے چیخ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے اس کے اوپر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پر زرمش اپنے حلق سے نکلتی چیخ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ زرمش اس کی خون اتری نگاہ پر خوف سے لرزتے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے زرمش کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے دل پذیر کے ٹوٹے ہاتھ کو جکڑتے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتے اسے کھولتے اس کا لیکوڈ اس کے ہاتھ پر ڈالا تو دل پذیر خان کی دردناک چیخیں اس طرح گونجی تھی کہ زرمش کو اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ دل پذیر کا ہاتھ تیزی سے نیلا ہو رہا تھا۔ تیرے ہاتھ کی ہڈی جڑ تک اگر جائے گی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تیرے ہاتھ کو اب ٹھیک نہیں کر سکے گا، اب یہ ساری عمر بے جان رہے گا۔ آریان خانزادہ اس کے جبڑے کو دبوچتے چیخا۔ آریان خانزادہ نے زرمش کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے دل پذیر کے ٹوٹے ہاتھ کو جکڑتے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتے اسے کھولتے اس کا لیکوڈ اس کے ہاتھوں پر ڈالا تو دل پذیر کی دردناک چیخیں اس تک گونجی تھی کہ زرمش کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ دل پذیر کا ہاتھ تیزی سے نیلا ہو رہا تھا۔ دل پذیر کی فلک شگاف چیخیں مردانہ وارڈ کو ہلا کر رکھ چکی تھی۔ کیوں چھوا اسے؟ وہ خون آشام درندے کی مانند دھاڑا تھا۔ زرمش کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ یہ وحشی درندہ دل پذیر کا یہ حال کر چکا تھا، اسے اب اس سب کی سزا دینے والا تھا۔ زرمش اپنا ہاتھ اپنی شال کے نیچے چھپا گئی تھی۔ شہرام خان جو اس وقت ہسپتال داخل ہو رہا تھا، وہ بلو جینس پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے تھا۔ مردانہ وارڈ سے آتی چیخوں کی آواز سن کر وہ مردانہ وارڈ کا بھاری سلائڈنگ ڈور کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہ سب دیکھتے وہ حیران ہوتے بے یقین ہوا تھا۔ سر شہرام! زرمش شہرام کو پکارتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آریان خانزادہ نے چہرہ موڑتے اس کی طرف خونخوار نگاہ ڈالتے اسے شہرام کی طرف بڑھنے سے منع کیا۔ وہ اس کی خون اتری آنکھوں کا اشارہ سمجھتے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اب سسکتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھتے اپنا ہاتھ شال میں چھپائے ہوئے تھی جو دل پذیر نے چھوا تھا۔ شہرام خان زرمش کے کپکپاتے وجود اور دل پذیر کے کراہتے وجود کو دیکھتے آریان خانزادہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آریان؟ شہرام خان نے غصے سے گرجتے آریان خانزادہ کو کندھے سے جکڑتے دل پذیر خان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اسے نہ چھوڑتا، یقیناً دل پذیر کا جبڑا ٹوٹ جاتا۔ یہاں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس چیز کا حساب تو میں خود لوں گا، مگر مجھے ابھی اس کی جان لینی ہے۔ جس نے مس خان کا ہاتھ پکڑا، وہ طیش و علم سے چیخا تھا۔ مس خان؟ شہرام خان نے الجھن بھرے لہجے میں مس خان دہراتے زرمش کی طرف دیکھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہیں، وہ بھی اس وقت؟ شہرام خان نے زرمش کو قہر آلودہ نگاہوں سے گھورا۔ زرمش شہرام خان کی سرد نگاہوں کو دیکھتے مزید خوفزدہ ہوئی۔ اپنی نگاہیں اس غلیظ انسان پر گاڑ شہرام خان وہ دل پذیر کو چھوڑتے زرمش اور شہرام کے درمیان حائل ہوا۔ آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کے پیچھے زرمش کا نازک وجود چھپ گیا تھا۔ شہرام خان کی سرد نگاہیں زرمش پر پڑتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دہکتی سانسوں میں تپش مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ بتاؤ مجھے، کیوں تماشا بنایا میرے ہسپتال میں؟ شہرام خان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے آریان خانزادہ کے خون اتری آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی تھی۔ یہاں کیا ہوا، اس کی باز پرست پورے ہاسپٹلز اور سٹاف سے ہوگی، ایک ایک سے حساب لوں گا۔ آریان خانزادہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دل پذیر کی پلاسٹر چڑی زخمی ٹانگ پر بے دردی سے بوٹ والا پاؤں مارا۔ دل پذیر خان کی ایک بار پھر سے دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ شہرام خان کی آنکھوں کا رنگ بھی اب سرخی مائل ہوا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑے بھاری قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش بری طرح لرزتے اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔
شہرام خان حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر بامشکل کنٹرول کیا تھا۔ دل پذیر کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا، جہاں سینئر ڈاکٹر شمروز موجود تھے۔ وہ اس کے بعد آریان خانزادہ سے نپٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کی کلائی جکڑے اپنے آفس میں داخل ہوتے اسے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ وہ اپنی نیلی شال میں اپنا ہاتھ سختی سے لپیٹ گئی تھی۔ اپنے گالوں پر اس نے ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ دل پذیر خان کے ہاتھ کی حالت دیکھتے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے وہ آدھی بچی شیشی اپنی پاکٹ میں واپس ڈال لی۔ آریان خانزادہ نے اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے وہ شیشی نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ زرمش وہ شیشی دیکھتے خوف سے بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زرمش پر سد نگاہ ڈالتے ٹیبل پر بیٹھا۔ زرمش کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے اس نے اس کی خوفزدہ نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اس شیشی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں بلکہ اس محلول کے لیے تھا جو اس نے دل پذیر کے ہاتھ پر ڈالا تھا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے، وہ شیشی اٹھا کر سامنے دیوار میں پٹکی۔ شیشی گرتی ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ زرمش کی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ خبردار آواز نکالے مس خان، ورنہ تمہارے ہاتھ کو سزا دینے کے لیے میرے پاس ایسی بہت سی شیشیاں ہیں جو تمہارے ہاتھ کو ہی نہیں تمہارے ناپاک وجود کو نکارا کر دیں گی۔ وہ ٹیبل سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اسے محصور کر گیا۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اپنی ہچکیاں روکی تھی۔ کیوں گئی وہاں وہ بھی رات کے اس وقت؟ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سوال داغا۔ وہ بلڈ کے لیے سیمپل لینے گئی تھی۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بامشکل جواب دیا، مردانہ وارڈ میں کسی فیمیل ڈاکٹر کو آج تک جاتے دیکھا ہے تم نے جو تم آدھی رات کو تنہا چل پڑی؟ آریان خانزادہ کے خون جماتے لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کیوں گئی ادھر؟ کس چیز نے تمہیں ادھر جانے پر مجبور کیا؟ دل پذیر کا غلیظ چہرہ ادھر لے کر گیا تھا تمہیں وہاں؟ ہاں؟ وہ اس کے ایک طرف دیوار پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا۔ میں نے آج تک اس سے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولتی دیوار میں سما رہی تھی۔ پہلے نہیں دیکھا تھا، آج تو دیکھ لیا۔ آریان خانزادہ سلگتے لہجے میں گرایا، نہ نہیں دیکھا، سچ کہہ رہی ہوں، لالا کی قسم کھاتی ہوں، میں نے دل پذیر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معصومیت سے کہتے اپنی گردن کو 2 انگلیوں میں جکڑا تھا۔ وہ اس کی معصوم نقوش اور اس کے معصوم انداز پر لب بھیج گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اس سے دور ہوا۔ وہ ابھی اس کے سامنے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے خون آشام درندوں کی طرح گھور رہا تھا۔ زرمشی سے دیکھتے اپنے ہاتھ کو ابھی بھی اس نیلی شال میں چھپائے ہوئے تھی۔ گڈ ایکٹ مس خان، اپنے ہاتھ کو چھپانا ہی چاہیے مجھ سے، ورنہ میرا جی یہی کر رہا ہے تمہارے اس ہاتھ کے ساتھ وہی سلوک کروں جو دل پذیر کے ساتھ کیا۔ اس نے لفظ چباتے اس کی شال میں لپٹے ہاتھ پر نگاہ ڈالی۔ ماما میرے ہاتھ اس نے پکڑا تھا، میں نے نہیں، زرمش نے گھبراتے ہوئے وضاحت دی۔ جانتا ہوں یہ ہاتھ اس ذلیل انسان نے چھوا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے اور تمہارے ہاتھ صحیح سلامت ہے۔ وہ اپنی پھولتی رگوں پر قابو پاتے گرایا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں اس کے چوڑے وجود پر ٹکی تھی۔ بلو کوٹ میں بھی اس کے بازو کے مسلز پھولتے واضح ہو رہے تھے۔ اس کے کوٹ کی آستینیں کافی فٹنگ میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی غصے سے اس کے مسلز پھول رہے ہیں۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ بلڈ لینے کے لیے اس خلیص وجود کو تو چھوا تھا تم نے؟ آریان خانزادہ نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ کو گھماتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ زرمش نے پیپر ویٹ کو دیکھتے جلدی سے سرنفی میں ہلایا۔ آریان خانزادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ ادھر آؤ، میرا بلڈ سیمپل لیتے تم نے بغیر چھوئے کیسے لیا تھا؟ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی سرنج کو پیکٹ سے نکالتے زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش کی جان لبوں پر سجی تھی، رنگت زرد ہوئی تھی۔ ادھر آؤ مس خان، وہ اسے اسٹل ادھر جمے دیکھتے دھاڑا تھا۔ زرمش جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ سرنج پکڑی تھی، ایک ہاتھ وہ ابھی تک شال میں جکڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ نے سرد نگاہ سے اس کی شال میں لپٹے ہاتھ کو دیکھتے اس کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ شال اس کے کندھوں پر تھی، اس کا سینہ اچھی طرح کور کیے ہوئے تھی۔ اس کے براؤن چاکلیٹی سلکی بال کیچر میں مقید تھے، بہت سی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ شال سے ہاتھ باہر نکالو،
آریان خان زادہ غصے سے گرایا۔ زرمش نے جلدی سے اپنا ہاتھ شال سے باہر نکالا۔ آریان خان زادہ نے اپنا بلو کوٹ اتارتے صوفے پر اچھالا۔ سفید شرٹ میں اس کی شرٹ پھولتے مسلز پر جیسے اس کے وجود سے اترنے کو تیار تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنے بازو کے کف کھولتے، اپنی آستین کوہنی تک چڑھاتے اپنا بازو زرمش کے سامنے کیا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے کانپتے ہاتھ سے سرنج کو آریان خان زادہ کی کلائی کی طرف بڑھایا۔ وہ نظریں جھکائے لرزتے ہوئے بنا اسے چھوئے اس کی کلائی سے خون لینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی شال اس کے شانے پر ڈھلک گئی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے بدن سے اٹھتی اس کی مخصوص کستوری خوشبو کو محسوس کرتے اپنے جبڑے بھیج گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اتنے قریب دل پذیر خان کے قریب کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ نے پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے اچھلی تھی۔ یہیں کھڑی رہو، دکھاؤ مجھے اس غلیظ انسان کو چھوئے بغیر کیسے اس کا بلڈ لیا۔ آریان خان زادہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس پر صد نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے اسبات میں سر ہلاتے جلدی سے اس کے وین میں سرنج پیوست کی۔ وہ بنا اسے چھوئے بلڈ لینے کے لیے اس کی کلائی زخمی کر چکی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ مردانہ وارڈ میں اس کا جنگلی روپ دیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی وہ اس وحشی درندے سے موت سے زیادہ خوف کھاتی تھی۔ آریان خان زادہ اپنی وین سے خون بہتے دیکھ اس کی دل کی دھڑکنیں جبڑے بھینچے سن رہا تھا۔ مقابل کے منتشر خوفزدہ دھڑکنیں اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ زرمش اب بری طرح سسکاریاں بھرتی اس کا بلڈ لینے کی کوشش کر رہی تھی، جو مقابل کے لیے اتنی نزدیک پر اس کی کلائی جکڑنے پر بھی ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی اس بلڈ تھرسٹی بیسٹ کا بلڈ نہیں لے سکتی۔ یہ کام صرف اسی کا تھا۔ بتائیں مس خان مجھے کیسے لیا تھا دل پذیر کا بلڈ سیمپل؟ ایسے ہی اسے زخمی کر کے لیا تھا؟ آریان خان زادہ نے اسے بازو سے جکڑے خود سے دور جھٹکا۔ وہ پیچھے کو ہوتے ٹیبل سے جا لگی تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنی سبز خون اتری آنکھوں سے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ اب اپنی شال سے اپنے گال اور ناک بے دردی سے صاف کرتے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے ٹیبل سے بینڈیج کا پیکٹ اٹھائے اس کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ اس بینڈیج کو اپنے ہاتھ پر اچھی طرح لپیٹو۔ آریان کے حکم پر زرمش کی بھیگی آنکھوں میں حیرت و استعجاب چھایا تھا۔ جس ہاتھ کو اس دل پذیر نے چھوا ہے، اب اگلے 7 دن تک مجھے اس پر بینڈیج لپٹی دکھنی چاہیے، ورنہ میرا عتاب تمہارا یہ نازک ہاتھ سہ نہیں سکے گا۔ آریان خان زادہ اس کے گرد ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش جلدی سے وہ بینڈیج کھولتے اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ اس طرح کی 10 بینڈیج تم اپنے ہاتھ پر لپیٹو گی، اگلے 7 دن تک تم اسے نہیں کھولو گی۔ آریان خان زادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے اس کے کپکپاتے ہاتھ سے وہ بینڈیج چھینی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ تم اگلے جنم تک ہی یہ کام کر سکو گی، اور اگلے 10 منٹ تک مجھے تمہارا ناپاک وجود اس ہاسپٹل میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ آریان خان زادہ سخت لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ بے دردی سے جکڑے وہ بینڈیج لپیٹنے لگا۔ کس کے کہنے پر مردانہ وارڈ گئی تھی؟ کس نے یہ کہا تم سے کرنے کو؟ اس کے ہاتھ پر بہت بے دردی سے وہ بینڈیج لپیٹ رہا تھا۔ زرمش کو اپنی انگلیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس انداز میں بینڈیج کر رہا تھا وہ خود یہ کبھی کھول نہیں سکتی تھی۔ مجھے فلک جو نرس ہے اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر مہین نے کہا ہے کہ مردانہ وارڈ میں پیشنٹ کا بلڈ سیمپل لینا ہے۔ زرمش نے کراہتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں جواب دیا۔ رکنے کو بھی ڈاکٹر مہین نے کہا تھا؟ آریان خان زادہ نے سر لہجے میں استفسار کیا۔ نرس فلک نے کہا ڈاکٹر مہین نے مجھے ادھر آج 10 بجے تک رکنے کو کہا، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اپنے ہاتھ میں اٹھتے درد پر اپنے امڑٹتے آنسو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نرس فلک؟ آریان خان زادہ نے جبڑے بھینچے نام دہرایا۔ فون کرو حیدر خان کو، وہ تمہیں آ کر لے جائے۔ آریان خان زادہ نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کے سرے کو سختی سے باندھتے سے حکم دیا۔ زرمش نے بیگ کی زپ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بینڈیج والے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنی بے دردی سے اس نے باندھا تھا۔ آئندہ تم مجھے مردانہ وارڈ کے ارد گرد بھی نظر آئی، میں پہلے تمہارا ہاتھ توڑوں گا، پھر خود ہی بینڈیج کروں گا۔ آریان خان زادہ نے گھراتے ہوئے اس کے کراس باڈی بیگ کے سٹرپ کندھے سے بے دردی سے توڑا تھا۔ زرمش ٹیبل میں سماتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔
بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی خوشبو اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کا فون نکالتے حیدر خان کا نمبر ڈائل کرتے اس کے کان سے لگایا۔ لالا لینے آ جائیں، وہ روحانسی آواز میں بولتے ہوئے آریان خانزادہ کی خون آشام نگاہوں پر سر ہلا گئی تھی۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے رونے سے منع کر رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہی ہوں، وہ آریان خانزادہ کی گرین آنکھوں میں دیکھتے خود پر قابو پانے کی باوجود رو دی تھی۔ ڈاکٹر ماہین کے کیبن میں ہوں لالا، سب ڈاکٹرز آج ادھر ہی ہیں، وہ آریان خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے کانپتے ہوئے روانگی میں بول گئی۔ وہ اس کے جھوٹ پر فون بند کرتے اس کے مزید قریب ہوا تھا، اس کے نقوش پر اپنی سلگتی نگاہیں چھوڑتا اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جھوٹ بولنا آتا ہے، خوب آتا ہے، ساحر خان سے ملتے ہوئے بھی ایسے ہی جھوٹ بولا کرتی تھی، آریان خانزادہ نے سلگتے ہوئے سوال داغا۔ ساحر خان کے نام پر مقابل کی آنکھوں میں درد کی پرچھائی لہرائی تھی، جسے دیکھتے آریان خانزادہ کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، گلے میں گلٹ سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ساحر خان مقابل کے لیے کیا تھا وہ بھول سکتا تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ساحر خان کے غم میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ کس طرح بے حال اسے سڑکوں پر ملی تھی۔ وہ زرمش کے چہرے پر اذیت دیکھتا اپنا چہرہ نیچے کیا ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ زرمش اس کے ہنسنے پر اپنا منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے افلک شگاف کہے لگا رہا تھا۔ جب جب ساحر خان کے نام پر تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے تم رائنا خان اور حاکم خان کا خون ہو۔ ناجائز اولاد نہیں ہو رائنا خان کی، اگر ناجائز ہوتی تو شاید تمہارا وجود پاک ہوتا، مگر رائنا اور حاکم خان کے خون کی ملاوٹ سے تم ناپاک ہو گئی ہو۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے غیظ و غضب سے دیکھتے بولا، میرا وجود پاک ہے کیونکہ میری رگوں میں رائنا اور حاکم خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ غرور ہے مجھے خود پر کیونکہ میں رائنا اور حاکم خان کی بیٹی ہوں۔ وہ اس کی بات پر چیخی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی حاکم اور رائنا خان نے اس وحشی درندے کے ساتھ کیا کیا۔ اگر حاکم اور رائنا نے اس وحشی درندے کی سانسوں پر پاؤں پھر کبھی رکھا تھا اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی اس وحشی درندے سے، کیونکہ رائنا اور حاکم خان اس کے ماں باپ تھے۔ وہ حاکم خان سے شدید محبت کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے لیے اس وحشی درندے کے لبوں سے اس طرح کے لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ نام مت لینا اس رائنا خان اور حاکم خان کا ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس کے چیخنے پر سیخ پا ہوتا اس کی طرف بڑھتے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ گیا تھا۔ اس کی سخت گرفت پر زرمش کا کیچر ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ میرے ماں باپ میرے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پاک ہے، میری جان لے لو مگر رائنا اور حاکم خان کا خون پاک ہے، زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بولی تھی۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح کانپ رہی تھی، رنگت زرد ہو رہی تھی، مگر اپنی بھیگی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ نکلو یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے، وہ چیختا ہوا اسے بازو سے جکڑے دروازے کی طرف دھکیل گیا۔ زرمش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتی دروازہ کھولتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گہری سانس لیتا ٹیبل کو جکڑے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو پا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے حاکم اور رائنا خان کا نام اس کا پور وجود مرچوں سے بھر چکا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سچ میں ان ظالم جابر درندوں کی ہی بیٹی تھی جو اس کا سب کچھ چھین گئے تھے۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ وہ دوسرے لمحے دروازہ کھولتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ اسی ناپاک وجود کی طرف تھا جو بے پردہ باہر نکل آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے سنسان کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہ اس کے شانے پر لہراتی شال پر تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے اسے پلر میں سما گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے اس کی نیلی شال اس کے سر پر اڑا گیا۔ ایک دل جو درد کا مارا ہے، جو پاس ہے وہ سب ہارا ہے، اس بات کو کوئی جانے نہ، ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ وہ اس کی ہیزل نگاہوں میں دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف اس کا بیگ بڑھایا۔ زرمش نے ہچکی لیتے اس سے بیگ لیا تھا۔ بیگ میں رکھا موبائل شدومت سے بج رہا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے کو اپنے بینڈیج لگے ہاتھوں سے دور دھکیلتی تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ پلر کے پیچھے سے باہر آتا اس کی بیگ پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ شہرام خان دور کھڑا اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے آریان خانزادہ کے چوڑے وجود کو اپنی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتے آریان خانزادہ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آریان خانزادہ سے اسے اب
اس سب کی جواب طلبی چاہیے تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج کی قسط میں مجھ سے درمیان میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو اگنور کریں، کیونکہ سردی کی وجہ سے میرا گلا خراب ہے اور وہ بار بار بیٹھتا ہے تو پھر مجھ سے پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے۔ چلو ملتے ہیں اگلی قسط میں، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔